اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی ان نسلوں کے لیے اللہ حلال بستروں کا انتظام فرمائے اور حرام بستروں سے اللہ نجات دے. یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر وعافیت ہوں گے. آج اب حضرات کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں، آپ آگے سن سکتے ہیں. انشاءاللہ ویڈیو کی شکل کے اندر آخر رکھوں گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 26. ایک بات ذہن میں رکھو، لڑکیوں کو لڑکوں کو خاص طور سے جو چھوٹے ہوں ان کو آپ جو ہے موبائل نہ دیں، اسمارٹ فون خاص طور سے نہ دیں. فون وہ دیں جس میں یوٹیوب وغیرہ نہ ہو، اس لیے کہ وہ بھی زنا کاری کا اڈا ہے، یہ خبر رکھنا. اس لیے اپنی اولادوں کو زنا سے بچائیے اور چپکے چپکے اپنی اولادوں کے لیے دعا بھی کیجیے اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ بہت بڑی خطرناک ہے. دو کھلی ہوئی چیزیں، ایک منہ یہ بھی کھلا ہوا، شرمگاہ یہ بھی کھلی ہوئی، یہ جو ہے اس سے پناہ مانگی گئی ہے اس کے شر سے. اس لیے ایک حدیث سن لیجئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے. پھر فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، اور بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور چاش کی 2 رکعتیں نماز پڑھ لینا بھی یہ بھی صدقہ اور سب سے کفایت کر جاتا ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، کتاب صلاۃ المسافر میں یہ حدیث موجود ہے. خلاصہ کلام یہ نہیں کیا کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ تو کبائر سے اور صغائر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا. زنا سے بچیے، زنا سے بچیے، زنا سے بچیے. تنہائی میں خاص طور سے زنا کا نام لے کے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اور میری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو زنا کاری سے تو محفوظ فرما. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوق ہے، انسان، جنات، جانور، اسی طریقے سے مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، یہ جتنے آئے اے اللہ ان سب کی جو حاجتیں ہوں ان حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اور ان سب کی جو پریشانیاں ہوں ان پریشانیوں سے تو ان کو نجات دے. اب پڑھیے میرے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. بس یہ میں نے پڑھا لیا، اس کو پڑھتے رہیے، گنگناتے رہیے. ترجمہ ہی پڑھ لیجیے. اے میرے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یہ میں نے ترجمہ نکل لی ہے، امیجز بنا کے بھیج رہا ہوں. جیسا امیجز کے اندر ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی ان نسلوں کے لیے اللہ حلال بستروں کا انتظام فرمائے اور حرام بستروں سے اللہ نجات دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.